بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ عالم بمرادہ بذالک تنزیل من الرحمن الرحیم تمہید مع الترغیب، یعنی تمہید میں ترغیب الی القرآن کا مضمون کہ یہ کتاب عظیم الشان رحمان رحیم کی طرف سے منزل ہے، اس لیے اگر اس کتاب کو مانو گے تو رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تنزیل من الرحمن کے نیچے لکھا ہے بیان منزل، الرحیم الرحمن یہ صفات منزل ہیں، کتاب بیان منزل، تنزیل مبتدا، کتاب خبر، فصلت آیاتہ کھولی گئی ہے اس کی آیات، قرآناً عربیہ قرآن عربی زبان میں، لقوم یعلمون واسطے قوم، یعلمون صاحب دانش کے۔ تنزیل پر بات ہو چکی ہے، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے۔ الرحمن الرحیم کی بات مختصر یہ ہے کہ رحمان بھی صیغہ مبالغہ کا، رحیم بھی صیغہ مبالغہ کا، اور دونوں کا ذکر تاکید فی المبالغہ ہے۔ اس تقریر پر رحمان اور رحیم کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں کہ رحمان بھی رحمت سے مبالغہ، رحیم بھی رحمت سے مبالغہ، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو دو صفتیں مبالغہ کی ذکر کرنے کا مقصود مبالغہ در مبالغہ، تاکید مبالغہ۔ دوسرا فرق یہ کیا کہ تربیت دو طرح ہوتی ہے، ایک تو بچے کی تربیت کے لیے باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، اور دوسرا ماں کی مامتا کی ضرورت ہے۔ دونوں کا فرق ہے، باپ کی شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ بچہ مستقبل میں کام کا آدمی بنے، فی الحال جتنی مشقتیں برداشت کرے لیکن اس کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اور ماں کی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اب مصائب سے بچ جائے، مشقتوں سے بچے، مستقبل پر ماں کی نظر نہیں ہوتی۔ تو باپ کی شفقت لفظ رحمان کا اثر ہے، اور ماں کی مامتا والی محبت لفظ رحیم کا اثر ہے، اور دونوں اسی اثر سے فرق واضح ہے۔ نمبر 3، رحمان اللہ تعالی کی رحمت دو قسم پر ہے، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کا مطلب یہ ہے
کہ اس کائنات میں جتنی چیزوں کا وجود اور ان پر ہونے والا جود، انعامات، یہ سب اللہ تعالی کی رحمت عامہ کا اثر ہے۔ اس رحمت میں ہر موجود شامل ہے، ہر مخلوق شامل ہے، اور اس میں ہر مخلوق کی ایجاد، ابقاء، افنا، اس کو پیدا کرنا، باقی رکھنا، فنا کرنا، یہ ساری چیزیں تینوں سلسلے اس رحمت عامہ کا اثر ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کئی مقام پہ بسعت کل شے کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ کی رحمت عامہ ہر چیز کو شامل ہے۔ دوسری ہے رحمت خاصہ۔ رحمت خاصہ وہ صرف دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہدایت والی رحمت، معیت اور نصرت والی رحمت، مغفرت ذنوب والی رحمت اور روحانی تلذذات والی رحمت، اور آخرت میں بخشش والی رحمت، جنت کے انعامات والی رحمت، دیدار الہی والی رحمت، اور جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہونے والی رحمت۔ یہ رحمت خاصہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور رحمت عامہ یہ پورے جہان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی فرق کیا گیا الرحمن الرحیم۔ میں نے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد، تو ہنس رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے وہاں 7 فرق بیان کیے، اور پھر میں نے کہا کہ حضرت یہ فرق تو سارے علمی نکات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جہاں مقصد رحمان کا مبالغہ، رحیم کا مبالغہ، مقصد ہے مبالغہ در مبالغہ اور تاکید فی المبالغہ۔ جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ لیا اور کہتے اصل بات یہی ہے جو آپ نے کی ہے، اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی رحمت میں ایسا مبالغہ ہے کہ عقول خلق اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ باقی جتنے فرق ہے وہ علمی لحاظ سے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ خواب شرعی حجت نہیں ہوتا، بشارت ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی متقی ہونا بھی شرط نہیں، کوئی ولایت کا مقام بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بشارت ہے، اور یہ بشارت اس بات کی ہے کہ ہمارے شیوخ موت کے بعد بھی قرآن کے ساتھ آباد ہیں اور خوش ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، عظیم الشان کتاب فصلت آیاتہ، کھولی گئی ہیں آیات اس کی، جن میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اغلوطات نہیں، کوئی پہیلیاں نہیں، اور کوئی پیچیدہ اشارات جو قابل فہم نہ ہوں، ایسا قرآن کا مضمون قطعا نہیں۔ فصلت آیاتہ، اس کی آیات بالکل صاف مفصل کھلی ہوئی ہے۔ باقی آپ دیکھیں تصوف کی کتابیں تو وہاں پر خفیہ اشارات
اور ایسے ناقابل حل مہمات ہوتے ہیں کہ خاص خاص آدمی سمجھتی ہیں. قرآن ایسی کتاب نہیں جو صرف خاص سمجھے اور عام کو سمجھ نہ آئے. یہ قرآن کی شان ہے. فصلت، بالکل واضح کھلا ہوا بیان، روشن بیان. قرآنن، اس حال میں کہ یہ قرآن ہے عربین، یہ لسان منزل ہے. عربی کے دو معنی ہیں. ایک عربی کا معنی فصیح بولی، عربی خود کہتے ہیں فصیح زبان، فصیح بولی. اور دوسرا عربی لسان عربی، عربی زبان میں لقومن، یہ جو لقومن ہے مستفیدین من القرآن کا بیان ہے، قرآن سے استفادہ کرنے والے. لقومن نافع ہے، لقومی یعلمون، کو مکلف سب ہی ہیں لیکن نفع اٹھائیں گے یعلمون، جو ڈر رکھتے ہیں یا جو اس قرآن کو جانتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ عنوان سمجھ لو. میں نے اشارتاً بات کر دی کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جو ساری زبانوں سے فصیح زبان میں، صاف زبان میں، اور پھر اس کی شان ہے فصلت، اس کی آیات کھولی ہوئی ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مہمہ نہیں، کوئی خفیہ اشارات نہیں، کوئی اس کا اس طرح جو کوڈ ہوتے ہیں وہ کوڈ کی بولی نہیں، عرب کی بولی ہے، صاف ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے. اس پر ایک بہترین حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے. ذہب اکثر المتکلمین، اکثر متکلمین اس طرف گئے الی انہ یجب علی المکلف. فائدہ نمبر 1 دیکھیں بھائی، واجب ہے مکلف پر تنزیل و الفاظ القرآن علی المعانی التی ہی موضوعۃ لہا بحسب اللغۃ العربیہ. متکلمین سب کہتی ہیں کہ ہر مکلف پر ضروری ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور معنی وہی کرے گا جو لغت عربی کے موافق ہے. فَأَمَّا حَمْلُهَا عَلَى مَعَانٍ أُخَرَ، قرآن کو دوسرے معانی پر حمل کرنا، لا بہذا الطریق، اس طریق پہ نہ ہو، یعنی لغت عرب کے مطابق وہ معنی نہ ہوں. فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا، یہ قطعی طور پر باطل ہے. وَذَلِكَ مثل الوجوہ التی، اس کی مثال وہ توجیہات ہیں یذکرھا اہل الباطن، جس کو صوفیاء، اہل باطن وغیرہ خفیہ کو، خصوصاً رافضی اور شیعہ اور ان کا فرقہ اسماعیلیہ، باطنیہ، آغا خانیہ، ان سے یہ ابتدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک یہ باطن ہے، اور وہ باطن پہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ظاہری معنی ہے قرآن کا یہ ایسے ہے جیسے بادام کا زہری چھلکا ہو، اور اصل اندر گلی اور ہے، اس لیے اندر بات اور ہے، اوپر بات اور ہے. مثل انہم تارتن یحملون الحروف علی حساب الجمل وتارتن یحملون کل حرف علی شیء آخر. ہاں بھئی، تارتن یحملون الحروف علی حساب الجمل، وہ قرآن پاک کے حروف مقطعات، ان سے حساب کتاب نکالتے ہیں اور ان سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں. اور اسی طرح کبھی وہ یعملون کل حرف علی شیء آخر،
ہر حرف سے نئی چیزیں مراد لیتی ہیں. بسم اللہ، با سے مراد فلاں، سین سے مراد فلاں، لام الف سے مراد فلاں. اور یہ اس طرح کی جو تقریریں ہیں یہ خالص کفریہ ہیں. بل صوفیات طرق کثیرۃ، اور صوفیہ کے بھی بہت سارے طرق ہیں. فی الباب، اس کا نام وہ رکھتے ہیں علم المکاشفہ. جی کشف ہوا ہے تو ان الو کے پٹھوں سے پوچھو یہ قرآن عربی ہے، فصلت آیاتہ، تمہیں کشف کس سائڈ سے ہو گیا؟ قرآن تو کھلا ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی مہمہ نہیں. علم المکاشفہ والذی یدل علی فساد تلک الوجوہ باسرہا، ان کی سب وجوہ، سب کی سب باطل ہیں. وہ قول اللہ تعالی کا قرآنً عربیًا، قرآن عربیًا، انما سماہ عربیًا لکونہ دالاً علی ہذہ المعانی. قرآن کو عربی اسی لیے کہا کہ قرآن کا معنی وہی ہوگا جو لغت عرب کے موافق ہے، عربی اوضاع کے موافق ہے. المخصوصہ بوضع العرب باصطلاحاتہم، وذالک یدل علی ان دلالت هذه الالفاظ لم تحصل الا علی تلک المعانی المخصوصہ وان ما سواہ فہو باطل. قرآن پاک کا جو عربی نظم سے معنی ظاہر ہے یہی معنی مراد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے معانی چاہے صوفیہ نکالے، چاہے فرقہ باطنی نکالے، چاہے سر سید جیسے شیاطین نکالے یا کوئی بھی نکالے، وہ سب کے سب باطل ہیں. قرآن عربی زبان ہے اور اس کا ترجمہ عربی لسان کے موافق ہوگا. یہ بہت بڑا اہم باب ہے اگر آپ توجہ فرمائیں اور ساری ایتیں جہاں جمع کر لیں کہ قرآن کریم خالص عربی زبان میں ہے اور کوئی مہمہ نہیں، کوئی اغلوطات نہیں، کوئی خفیہ کوڈ نہیں، خفیہ اشارات نہیں کہ جہاں پر بیٹھو الف سے مراد فلاں ہے، میم سے. یہ آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرقہ باطنیہ اور صوفیہ اور پرویزی اور اس طرح کے شیاطین، انہوں نے قرآن کو بچوں کا کھیل بنایا ہے. جس طرح بھی اور نظم عربی کو چھوڑ کر اندر اپنے اپنے کوڈ بنا رکھے ہیں، اس کے مطابق وہ ترجمہ کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنً عربیہ. اور اس پر دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھو، یہ جو احناف کے ذمے لگایا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کہ وہ قرآن معنی کو مانتے ہیں اور غیر عربی میں قرات کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بالکل بہتان عظیم ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ پر. آپ کی نور الانوار اور اس طرح کی کچی کچی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن امام اعظم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بہتان سے بالکل بری ہیں، اور یہ امام صاحب پر بہت بڑا جھوٹ ہے، افتراء ہے، اور امام صاحب کے ذمہ یہ کسی جاہل صوفی نے لگایا. آگے توجیہ بڑی عجیب کی، کانا مستغرقاً فی بحر توحید، وہ بحر توحید میں مستغرق تھے اور عربی نظم آڑ بنتی تھی اس مشاہدہ میں. تو امام صاحب کو آڑ بنتی تھی، پیغمبر کو آڑ نہیں بنتی تھی، صحابہ کو آڑ نہیں بنتی تھی، امام صاحب کی توحید ان سے آگے تھی. تو یہ ایسے صوفیوں کے جھلا پن ہے اور ایسے کیل قول ہے. تو نور الانوار میں بھی جو لکھا ہے وہ بھی صحیح نہیں، اور بھی جن کتابوں میں لکھا ہے یہ بہتان علی الامام.
امام صاحب نے جو بات کی وہ سن لو. امام صاحب نے بات کی ہے کہ قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی کا. کس کا نام ہے؟ النظم الدال علی المعنی کا. باقی جتنی انوار میں آپ نے بات پڑھی ہے اس کو یہاں سے یوں ڈیلیٹ کر دو. وہ اس طرح کی بات نہیں. آپ کی درسی کتب سلس احتیاطاً کہہ رہا ہوں یہ بالکل خلاف اصول اور خطا پہ مبنی ہے. اس لیے درسی کتب کی بھی اندھی تقلید چھوڑ دے کہ جو کتاب میں آ گیا ہدایہ میں آ گیا ان الہدایۃ کالقرآن جو نور انوار میں آ گیا. اور یہ ایسے لچر پچر باتوں کے ہم قائل نہیں. کچھ عقل ہو. امام صاحب اتنے بڑے فقیہ فارسی میں قرآن پڑھنا جائز ہے جی. وہ قرآن ہے. اللہ نے تو قرآن عربی میں نازل کیا ہے. اتنی صاف نظم کا امام صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آگے پھر تعویلات چونکہ چنانچہ تو تعویل کا وہ باب ہے کہ ابو جہل بھی تعویل کرتا تھا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. کپڑے اتار کے بھی تعویلیں بتاتا تھا. تو اصل کسی بات کو سمجھنا بھی چاہیے. یہ امام صاحب پر خالص افطرا ہے اور امام صاحب اس کے قطعاً قائل نہیں. میں کہتا ہوں غیر مقلد جہالت کا دوسرا نام ہے. جو اصل اعتراض ہے وہ کرتے نہیں بے ایمان. یہ ایسا اعتراض ہے کہ تمہارے حنفیوں کا کہیں ایمان نہیں بچے گا. امام صاحب کو جب تم اس کا قائل بتاؤ گے نا کہ فارسی قرآن ہے تو پشتو قرآن ہے تو سرائکی قرآن ہے تو پنجابی قرآن ہے پھر تو آپ مزہ جائے گا. لیکن وہ گدھا کمپنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ فقہ حنفی میں کیا لکھا ہے ہم نے اعتراض کیسے کرنا ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو میں کہا کرتا ہوں غیر مقلد کچھ دن ہمارے ساتھ گزاریں تو ہم انہیں بتائیں کہ اصل اعتراض کیا ہے. لیکن ان اعتراضات کو سمجھنے کے بعد بھی وہ بنیں گے پکے حنفی کیونکہ یہ اعتراضات کیل کال میں ہیں. امام صاحب پہ بہتان ہے اور جو امام پہ بہتان ہے اس کا دفع کرنا ہم پہ واجب ہے. کچھ صوفی اگرچہ ناراض ہوں کوئی مسئلہ نہیں. امام صاحب کا کیا میں نے بتایا النظم الدال علی المعنی. یہ مقصد ہے قرآن عربی نظم دال علی المعنی ہے. اس کو خیال رکھنا ہے. قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا. بشیرا خوشخبریاں سنانے والا ماننے والوں کو، نذیرا آگاہ کرنے والا نہ ماننے والوں کو. فأعرض أكثرهم پہلا درجہ اعراض عن القرآن قرآن کی پرواہ نہ کرنا. پس اعراض کیا ان کے اکثر نے. فهم لا يسمعون پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں. فهم لا اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اکثر نے اعراض کیا اور وہ اکثریت قرآن کو سنتی نہیں. صرف سنتی نہیں بلکہ سننے دیتی نہیں. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. اب وہاں پر ایک مسئلہ ضمناً سمجھ لو. وہ جو انک لا تسمع الموتى ہے جس میں مولانا سرفراز نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، مشبہ کو مشبہ بھی کو مشبہ بنا ڈالا. تو وہاں پر تو اصل بات اگر مسئلہ آیا تو میں کروں گا کہ بات وہاں پر تشبیہ کس میں ہے؟ آدم سما میں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مشبہ بھی میں آدم سما بالاسالت ہے اور مشبہ زندہ کافروں میں بالادعاء
دعوتن ہے، ادعاءن ہے، حقیقتن نہیں، جیسا اصول ہے تشبیہ کا۔ تو مطلب ہے مردے تو بالکل سنتے نہیں، اور ان کافر جو ہیں یہ سنتے ہیں لیکن ان کا سماع کا لا سماع، ان کا سننا نہ سننا ہے، کیونکہ یہ نفع نہیں اٹھاتے۔ تو یہ چیز کس میں ہوگی؟ زندہ کافروں میں ہوگی۔ اور جو مردے ہیں یا سم میں، ان میں عدم سماع حقیقی ہوگا، اور زندہ کافروں میں عدم سماع ادعائی ہوگا، دعوتن ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی زیادہ ہی زور لگائے، یہ بھی ایک مناظرانہ بات ہے، وہ کہ نہیں جی نہیں، کافر سنتے تو تھے نا جی، ہم کہتے ہیں نہیں سنتے تھے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہتے ہیں سنتے اکثر نہیں سنتے تھے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ پھر کیا بنے گا؟ اب سما نافع کہاں گیا تھے، ساری تقریریں کہا گئی، تو اب تو واضح عدم سما میں تشبیہ آ گئی۔ اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ جو علماء حضرات ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لینا۔